السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو، اور آسمان سے بارش برساتا ہے جس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمین و آسمان اسی کے حکم سے بغیر ستون کے قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں ایک دفعہ زمین میں سے پکارے گا تو تم اس سے نکل کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الروم سورہ نمبر 30 اور اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 24 اور 25 یہ دو آیات ابھی تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اس کے تصرفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے۔ ومن آیاتہ یریکم البرق، وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے، بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس کے اندر خوف بھی ہے اور اس سے تم امید بھی رکھتے ہو۔ یعنی بجلی جب دکھاتا ہے تم اسے ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کے لیے جو بجلی کی کڑک ہے اس میں بھی، اور جو بارش کی جو برسات ہے اس میں بھی خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، یعنی فائدے بھی ہیں۔ بجلی جب برسات کے موسم میں جب پورے میں بادل لگا ہوا ہوتا ہے اور بجلی جب کڑکتی ہے اور زور سے کڑکتی ہے تو انسان کو ڈر بھی لگتا ہے۔ کس بات کا ڈر لگتا ہے؟ کہ کہیں بجلی گر نہ جائے اور گرنے کے بعد کہیں تباہی نہ مچا دے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، رات کی تاریکی ہو، آدمی کہیں سنسان اور بیابان میں جا رہا ہو تو ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی بجلی کڑکتی ہے سامنے ہر چیز دکھ جاتا ہے اور فوراً انسان اپنا راہ متعین کر لیتا ہے کہ مجھ کو ایسے نکل جانا ہے۔ تو اس میں یہ ایک فائدہ بھی ہے اور امید بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب برسات کے موسم میں بجلی کی کڑک اپنے آب و تاب پہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے تو اس وقت اس بات کی بھی امید ہوتی ہے کہ اس بجلی کی کڑک سے ہو سکتا ہے کہ اچھی بارش ہو اور انسانوں کو اور دوسری مخلوقات کو فائدہ بھی پہنچ جائے۔ اسی طرح سے جو آسمان سے بارش برستی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہونے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، لیکن جب یہی بارش ضرورت سے زیادہ برسنا شروع ہو جائے تو سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور تباہی بھی مچا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی کی کڑک دکھلاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو۔ اور آگے کہا طَمْعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے جب بارش برساتا ہے تو اس بارش کے برسنے سے زمین مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ سمجھ لیجئے اور غور و فکر کر لیجئے کہ اس روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کی روزی کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ اسی زمین سے جڑی ہوئی ہے۔ ہر مخلوق کو روزی جو ہے وہ زمین سے ہی ملتی ہے۔ ہر مخلوق اپنی زندگی کو زمین کے پیداوار پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ دوسرے جاندار ہو، سبھی کی روزی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں رکھا ہے۔ اب انسانوں کی جو روزی اس کو ملتی ہے، اس کا جو پورا پروسیجر ہے اور اس کے اندر جو فیکٹرز ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ دیکھیے،
سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو بالکل آب و تاب کے ساتھ چمکاتا ہے، پورے روئے زمین پر حرارت پھیلنے لگتی ہے، اس حرارت سے سمندر کی سطح پہ جو پانی ہے اس سے بھاپ اٹھنا شروع ہوتا ہے، وہ بھاپ اٹھتا ہے اور اوپر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس بھاپ کے ساتھ دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہواؤں کا رخ، ہوا جدھر چاہے گا بارش کو مولے گا۔ پہاڑوں کا رخ، یعنی پہاڑوں کا رخ ہوتا ہے جب بارش برستی ہے، اور پھر اس کا جو اگلا فیکٹر ہے وہ یہ کہ اس جگہ کا اور اس علاقے کا ٹھنڈا ہونا، جب ٹھنڈا ہوگا تبھی بارش برسے گی، گرمی ہوگی تو بارش نہیں، جب ٹھنڈا ہوگا علاقہ تو بارش برسے گی۔ اور اس کا سب سے آخری فیکٹر ہے وہ یہ کہ بارش کے برسنے کے بعد زمین کے اندر قوت رویدگی، یعنی سورج، حرارت، ہوا، خنکی اور زمین کے اندر قوت رویدگی، یہ سارے فیکٹر جب ایک ساتھ کام کریں گے تو بارش برسے گی اور انسان کے لیے روزی نکلے گا یا مخلوقات کے لیے روزی نکلے گا۔ اب یہ جو سارا مربوط نظام ہے اور جو سسٹمیٹک کنیکشن ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرنے والا کون ہے؟ ابھی بہت سارے مادیت پرست لوگ، بہت سارے نیچریت اور دہریت پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب جو ہے نیچر ہے جس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے سوال یہ ہے کہ بہت سارے ایسے علاقے ہم لوگوں نے اپنی اس زندگی میں دیکھ لیا ہے کہ اس علاقے کے اندر ایک سال تو بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، پھر نیکسٹ ایئر وہاں پر اتنی بارش نہیں ہوتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو روزی کا جو پورا نظام ہے، جو سسٹم ہے، جو اللہ تعالیٰ مخلوقات کو رزق دیتا ہے، یہ پورا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے، اللہ کے حکم سے کنیکٹ ہوتا ہے، تبھی جا کر کے مخلوقات کو روزی ملتی ہے۔ وہی حکیم مطلق ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی رزاق ہے۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں غور کر کے نشانیوں سے عبرت حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک اور مد مقابل نہ ٹھہرائے۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی نشانی بیان کی، کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں اور اس کے تصرفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان اس کے حکم سے قائم ہے۔ ابھی یہ زمین قائم ہے اللہ کے حکم سے، یہ آسمان بغیر ستون کے قائم ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ جب چاہے گا زمین بھی درہم برہم ہو جائے گی، اللہ جب چاہے گا تو آسمان بھی بالکل درہم برہم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پکارے گا تو تم سارے کے سارے زمین سے نکل کر کے کھڑے ہو جاؤ گے اور قیامت کے میدان میں پہنچ جاؤ گے۔ یہاں پر سب سے پہلے غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب انسان دوبارہ اپنے قبر سے یا زمین سے نکلے گا، یہ وہ وقت ہوگا جب اسرافیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں جو سور پھونکنے پر مامور ہے، وہ سور پھونکیں گے۔ ان کے سور پھونکتے ہی دوسری مرتبہ سور پھونکتے ہی سارے کے سارے لوگ زمین سے نکلنے لگیں گے۔ اب یہاں پر سور تو پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ جب اللہ تم کو ایک مرتبہ پکارے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پکارے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرافیل علیہ السلام سور کس کے حکم سے پھونکیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھونکیں گے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ تفکر میں پڑے رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، کیوں ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ میں کیسے اطمینان رہوں؟ سور پھونکنے والا اپنے منہ کو سور پر لگائے ہوا ہے، کان کو اللہ کے حکم کی طرف لگائے ہوا ہے، جیسے ہی اس کو حکم ملے گا فوراً وہ سور پھونک دے گا، تو پھر میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ گویا اسرافیل علیہ السلام سور جو پھونکیں گے وہ اللہ کے حکم سے پھونکیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اذا دعاکم دعوة من الارض، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زمین سے ایک مرتبہ پکارے گا، یعنی ایک مرتبہ اللہ کے حکم سے جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ زمین سے نکلیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس پورے آیت کریمہ کا جو مقصد ہے اور اس کا جو مفہوم ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ آسمان جو ابھی تم کو دکھ رہا ہے اور جو قائم ہے اللہ کے حکم سے قائم ہے، یہ جو زمین بالکل استھر ہے، بالکل امن والی ہے، یہاں پر کوئی ہلچل نہیں ہے، یہ کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اور قیامت برپا کرنا چاہے گا تو یہ جو آسمان ہے، یہ جو زمین ہے
اور اس آسمان و زمین کے درمیان کا جو نظام ہے سب درہم برہم ہو جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، سور پھونکا جائے گا، اور جو لوگ مر چکے ہیں یا قیامت تک مرنے والے ہیں سارے کے سارے لوگ ایک ہی سور میں، ایک ہی پکار میں زمین سے نکل کھڑے ہوں گے، اللہ کے بارگاہ میں آ جائیں گے، اور پھر دنیا میں کیے ہوئے تمام چیزوں کا اس کو حساب دینا ہوگا۔ یہ سارے اللہ کی نشانیاں اور تصرفات میں سے ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اس واحد اور تنہا اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔